آپ حضرات سب بیدار ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی حضرات کو؟ تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آپ حضرات سبحان اللہ اور الحمدللہ بولتے رہیے، کیونکہ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ آپ جتنی مرتبہ بھی سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ آپ کو 90 نیکی ملیں گی۔ تڑپ کے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سہانی صبح لکھتا ہے، سہانی شام لکھتا ہے، سہانی صبح لکھتا ہے، سہانی شام لکھتا ہے، وسیلہ آپ کا تقدیر میں آرام لکھتا ہے، وسیلہ آپ کا تقدیر میں آرام لکھتا ہے۔ فرشتے رحمتوں کے پھول برساتے ہیں کاغذ پر، قلم جب بھی میرے خواجہ پیا کا نام لکھتا ہے، جب بھی میرے خواجہ پیا کا نام لکھتا ہے۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، بس فوراً حضرت کو پیش کر رہا ہوں، تاپ کے بولے سبحان اللہ۔ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، 24 نمبر کی تو اشارہ ہے 24، آپ حضرت سب جانتے ہیں۔ بولو، ایک شعر پڑھتا ہوں فوراً حضرت کو پیش کرتا ہوں کہ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی طاہا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی طاہا ہو تو بولو، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو، ان کا تو عرق مشک ہے لیکن تجھے نجدی اپنا بھی پسینہ گوارا ہو تو بولو، اپنا بھی پسینہ گوارا ہو تو بولو۔ اور آنے والا جو شعر ہے، آنے والا جو شعر ہے، اس شعر کو میں چیلنج کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ شعر ہوا کرتا ہے، شعر جنگل میں ہو چاہے زبان پہ ہو چاہے مائک پر ہو، شعر ہوا کرتا ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ بولو بشر کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی آسی کوئی طاہا ہو تو بولو، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو، ان کا تو عرق مشک ہے لیکن تجھے نجدی اپنا بھی پسینہ گوارا ہو تو بولو۔ اب شعر سنیے کہ تم کہتے ہو کہ سرکار ہماری ہی طرح ہیں، تم کہتے ہو کہ سرکار ہماری ہی طرح ہیں، ارے ان سا تو بڑی بات ہے مجھ سا ہو تو بولو، مجھ سا ہو تو بولو، ان پر تو ہوا کرتی ہے درودوں کی بارش، ارے تم پہ کوئی لاحول نہ پڑتا ہو تو بولو، تم پہ کوئی لاحول نہ پڑتا ہو تو بولو۔ لیجیے حضرات وقت کافی ہو گیا ہے، میں خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری کو پیش کر رہا ہوں۔ آگے سے پچھلے دائیں سے بائیں تک پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے لہرا کے مسکرا کے بولے نعرہ تکبیر۔ نعرے کا جواب ایسا دیں آپ کی آواز بریلی شریف ہوتی سیدھا مدینہ شریف پہنچ جائے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے مسکرا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذوالفقار رضا ایک شعر کے ساتھ بلاتا ہے، دل کا دیا جلا کر ہواؤں میں رکھ دیا، ایک چاند نفرتوں کے اندھیروں میں رکھ دیا، دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے، یہ تقریر کا یہ فن خدا نے آپ کے اداؤں میں رکھ دیا۔ بری رسول پر تشریف فرما مقتدر علماء کرام، بالخصوص شاعر ہندوستان، پیکر خلوص و محبت، ماہر علم و فن، سراج بزم سخن، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حسیب الرحمن صاحب قبلہ، پیکر علم و عمل، صدر اجلاس منبع اخلاص، جناب محترم حافظ و قاری عرفان الحق صاحب قبلہ، مداح خیر الانام بلبل باغ مدینہ، جناب محترم حافظ و قاری فرمان رضا صاحب، نقیب با کمال ناظم اجلاس منبع اخلاص، جناب محترم ذوالفقار رضا صاحب، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، محمد آفتاب منظری کو سلام محبت کے ساتھ قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات اس پروگرام کو سن رہے ہیں،
بہت ہی خوبصورت نعتیں بہترین لہجے میں اور خوبصورت آواز میں حضرت مولانا حسیب الرحمن صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے سماعت کی، اور اپنے ہی خطیب و امام کی زبانی بھی آپ نے بڑے اچھے کلام سماعت کیے، اور جناب محترم ذوالفقار رضا صاحب ماشاءاللہ بڑی عمدہ اور بڑی مختصر طور پر نظامت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ میں بھی آپ حضرات کے دائرے محبت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ بیدار ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند درود پاک: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ایک حدیث مصطفیٰ کو میں نے تلاوت کیا. انشاءاللہ میں اس پر لب گشائی کروں گا. اس سے قبل مجھے نعت پاک کی 3 فرمائشیں مل چکی ہیں. قاری عرفان صاحب قبلہ نے کہا ہے کہ آپ مرحبا وہ نور والا آ گئے یہ کلام سنائیں. ہمارے چچا جان بیٹھے ہوئے ہیں منبر رسول پر، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت وہ کلام سنائیے جو آپ نے ظریف بھائی کے یہاں پر پروگرام ہوا تھا، اس پروگرام میں سنایا تھا، حسبی ربی جل اللہ. اور ایک کلام کی فرمائش ہوئی ہے، حضور تاج الشریعہ پیر و مرشد کا کلام ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کون سا کلام آپ کو سناؤں، کیونکہ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بولیں سبحان اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میں اگلا شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میں اگلا شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میں آخری شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مفتی آفتاب رضا منظری صاحب قبلہ سبحان اللہ زندہ باد. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میں آخری
آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے، دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے، بت خانے ہیں تھرائے میرے نبی ہیں جب آئے، بت خانے ہیں تھرائے میرے نبی ہیں جب آئے، کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ مولانا محمد وسلم وصلو علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگو سنو سنو، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر انسان کی زندگی کے 3 مرحلوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ کہ انسان بنایا کس چیز سے گیا ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ کہ جب انسان بنا دیا گیا، دنیا میں آ گیا، دنیا میں آنے کے بعد اس کو جانا کہاں پر ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان قبر میں چلا جائے گا، قبر کے بعد اس کو کس طرح سے اٹھا کر کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ اس طرح سے انسان کی زندگی کے 3 مرحلے اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیا۔ اے انسان سن سن، تیری حقیقت تو یہ ہے کہ تجھ کو زمین سے پیدا کیا گیا ہے، جب تو پیدا کر دیا گیا، دنیا میں آیا، تو نے اپنی زندگی کو گزارا، ایک نہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اپنی دنیا کو الوداع کہہ کر کے اس دنیا سے منتقل ہو جائے گا، قبر کے اندر تو چلا جائے گا۔ جب انسان قبر میں چلا جائے گا، قیامت آئے گی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا، یہ دنیا، یہ قیامت کے بعد انسان اسی طریقے سے اپنی قبروں میں رہیں گے۔ انسان جہاں پر جس انداز سے پڑا ہوگا اسی جگہ پر پڑا رہے گا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا اے اسرافیل سور پھونکو، تو حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسان جہاں جہاں جس انداز سے پڑے ہوں گے، سب کے سب وہاں سے پیدا انسان وہ لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے لوگ زندہ ہو کر کے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور جب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ جب انسان کے بارے میں اس کے اعمال پوچھ لیے جائیں گے، انسان کے اعمال کو تول لیا جائے گا، تو جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کو جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرما دیا جائے گا۔ جو انسان گناہگار ہوگا، جو انسان ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہوگا، ایسے انسان کے بارے میں حکم ارشاد ہوگا، حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ
جو دنیا کے اندر کفر کے دلدل میں پھنس کر کے رہا، جس انسان نے شرک اور بدعت میں اپنی زندگی کو گزارا کہ اے فرشتوں اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دو، اے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، اے محمود نگر کے سنی اور زندہ دل مسلمان بھائیوں، توجہ کے ساتھ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب کو جو پیدا فرمایا ہے اسی زمین سے پیدا فرمایا ہے۔ جب ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تو آخر ہم تکبر کس بات پر کیا کرتے ہیں؟ آخر ہم گھمنڈ کس بات کا کر رہے ہیں؟ آخر ہم دنیا کے اندر زمین پر اکڑ کر کے کیوں چلا کرتے ہیں؟ آخر جب ہم کو اللہ نے اس زمین سے پیدا فرمایا ہے تو ہم غریبوں کو کیوں ستا رہے ہیں؟ ہم مزدوروں کو کیوں ستا رہے ہیں؟ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو یاد رکھو، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے انتقال کے بعد اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں جایا کرتے ہیں۔ قبرستان میں جانے کے بعد جب اس انسان کو مٹی دی جاتی ہے، مٹی دینے کے وقت جب یہ دعا پڑھا کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فرمان سارے لوگ سنتے ہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، آج تم اپنے بھائی کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے آئے ہو، آج تم اپنی ماں کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے آئے ہو، آج تم اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے آیا ہے، آج تو قبرستان میں اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو دفن کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، آج جس طرح سے تو دوسروں کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے آیا ہے ویسے ہی کل دوسرے لوگ تجھ کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے آئیں گے۔ انسان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ جب تو اپنی موت کی تیاری کرنے لگے گا اور جب تو اپنی موت کا سامان تیار کر لے گا، پھر اگر اس حالت میں تجھ کو موت آئے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے تیری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تیری قبر بھی آباد ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ بات ہے حضرت، زندہ باد۔ محترم، ہمیں اور آپ کو سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری نظروں سے نہ جانے کتنے جوان اوجھل ہو گئے، کتنے جوان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے۔ ہم سب کے جنازوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنی دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو کر کے رہ گئے ہیں کہ موت کا تصور ہم نے اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیا ہے۔ ہم نے اپنے دل سے، اپنے ذہن سے موت کے تصور کو بالکل نکال دیا ہے۔ ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنی قبر کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنے حشر کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے نبی کا فرمان سنو تو صحیح۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے عیش و عشرت میں ایسا کھویا کہ اس انسان نے اپنی موت کو بھلا دیا، انسان نے اپنی قبر کو بھلا دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی قبر کو تو بھول گیا مگر اے محمود نگر کے مسلمانوں سنو سنو، میرے نبی کا فرمان سنو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان قبر کو بھول بیٹھا ہے مگر قبر انسان کو نہیں بھولی ہے۔ قبر روزانہ اپنے اندر آنے والے کو بہت زیادہ مرتبہ یاد کرتی ہے۔ قبر کہا کرتی ہے اے انسان سن سن، میرے اندر تاریکی ہے، اے انسان سن سن، میرے اندر اندھیرا ہے، اے انسان سن سن، میرے اندر کیڑے اور مکوڑے ہیں، اے انسان سن سن، جب تو میرے اندر آئے روشنی کا سامان لے کر کے آنا، اے انسان جب تو میرے اندر آئے نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر کے آنا، اے انسان جب تو میرے اندر آئے روشنی کا سامان لے کر کے آنا، اے انسان جب تو میرے اندر آئے میرے اندر ڈسنے والے سانپ ہیں، اے انسان جب تو میرے اندر آئے تو عشق مصطفیٰ کا چراغ اپنے سینے میں بسا کر کے آنا، اے انسان جب تو میرے اندر آئے تو اس اتنے اچھے اعمال کر کے آنا کہ تیری قبر کی تاریکی دور ہو جائے، تیرے قبر کی وحشت دور ہو جائے، تیری قبر کی ہولناکی دور ہو جائے، تیرے قبر کی تنہائی دور ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے روزانہ انسان کو اس کی قبر پکارا کرتی ہے مگر ہم ہیں کہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں دنیا کے عیش و عشرت کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ آؤ ذرا نبی کے اس فرمان کی روشنی میں بریلی کے امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلی حضرت کی زندگی پاک کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت پاک کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا امام عشق و محبت کی زندگی آپ اس کا مطالعہ
کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. جب بریلی کے امام سرکار اعلیٰ حضرت جب اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے, بہت زیادہ آپ کمزور ہو چکے, جسم لاغر ہو چکا ہے, آپ بہت زیادہ بیمار ہیں, اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ سے اپنے بستر سے نہیں اٹھا جاتا. آپ اپنے بستر پر آرام فرمائیں. لیکن اللہ اللہ, اے محمود نگر کے مسلمانوں توجہ کے ساتھ سننا, جیسے ہی آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آیا کرتی, حی علی الصلاۃ, سبحان اللہ, بہت بولو محبت سے بولو سبحان اللہ. جیسے ہی بریلی کے امام کے کانوں میں یہ اذان کی آواز گونجتی, اے لوگو آؤ آؤ نماز کی طرف آؤ, اے لوگو آؤ آؤ کامیابی کی طرف آؤ. میرے آقا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اپنے مریدین کو آواز دیا کرتے تھے, اے لوگو مجھے سہارا دے کر کے اٹھاؤ, مجھے بستر سے اٹھا کر کے بٹھا دو. عزیزان محترم, جب آپ کی یہ آواز آپ کے مریدین سنتے, دوڑ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. میرے آقا امام عشق و محبت فرماتے, اے لوگوں مجھے سہارا دو, سہارا دے کر کے اٹھاؤ بٹھال دو, اور مجھے مسجد کی جانب لے کر کے چلو. سبحان اللہ. آپ کے مریدین کہا کرتے تھے, آقا بہت زیادہ آپ بیمار ہیں, آپ کا جسم اتنا زیادہ طاقتور نہیں کہ آپ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر سکیں. اے میرے امام, اے اعلیٰ حضرت, آپ اگر چاہیں تو اپنے بستر پر نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو اس وقت اجازت ہے, آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے, بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب میرے امام اتنا سنتے تو بریلی کے امام کی آنکھوں میں آنسوں کے قطرات آ جایا کرتے تھے. اللہ اللہ, جیسے ہی آنکھوں میں آنسوں کے قطرات آتے, میرے امام عشق و محبت پکارا کرتے تھے, اے لوگو سنو سنو, کیا تم مجھے اللہ کی عبادت سے دور کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں مسجد میں جا کر با جماعت نماز نہ ادا کروں؟ اے لوگو, تم تو دنیا میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو, مگر میرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے. سبحان اللہ. تم تو دنیا کی ظاہر کو دیکھ رہے ہو, مگر احمد رضا کی نظر قبر کے حالات پر ہے. احمد رضا کی نظر صرف دنیا پر نہیں بلکہ میدان محشر پر بھی احمد رضا کی نظر ہے. میری نظر قبر میں آنے والے مصطفیٰ جان رحمت کے رخ پاک پر ہے کہ میرے آقا کی آمد قبر کے اندر ہوگی. بریلی کے امام پکارا کرتے تھے, اے لوگو سنو سنو, کیا تم مجھے نماز با جماعت سے روک رہے ہو؟ اللہ اللہ. آپ کہا کرتے تھے, میں انتقال کے بعد قبر میں جاؤں گا, قبر تاریک ہے, قبر اندھیری ہے, قبر تنہائی کا گھر ہے, قبر ہولناکی کا گھر ہے, قبر کے اندر کوئی ساتھی نہیں ہے, قبر کے اندر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے. تو اے لوگو سنو سنو, بریلی کے امام کہا کرتے تھے, اور یہ عمل آپ نے خود نہیں کیا بلکہ قیامت تک آنے والے اپنے نبی کے تمام امتیوں کو یہ پیغام دے دیا, اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا. محبت سے بولو سبحان